آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم صاحب کہ آپ نے اپنا ایکسپیرینس بتایا، شیئر کیا تھا فلڈز کے زمانے کا، کہ ایک جگہ میں بہت لوگ چلے جاتے ہیں اور دوسری جگہ میں کوئی نہیں ہوتا. تو اس ایپ کے ذریعے جو بہت ہی آسان ہے استعمال میں، جو ہر کوئی اپنے اینڈرائڈ فون پہ ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے، خاص طور پر ڈونر آرگنائزیشنز، وہ صرف ایک کلک آف بٹن سے ہمیں یہ بتا سکتی ہیں کہ وہ کہاں آپریٹ کر رہی ہیں. اور جو لوگ اور لنگر اور پناہ گاہیں بنانا چاہتے ہیں یا راشن ڈسٹریبیوشن سینٹرز بنانا چاہتے ہیں، ان کو ان جگہوں کی نشاندہی ہو جائے گی کہ جہاں پہ کوئی سروس نہیں ہے. تو یہ کوآرڈینیشن کے لیے ایک ٹول ہم اویلیبل کر رہے ہیں جو کہ وی فیل بہت ہی اہم ہوگا. نیکسٹ ون. اس ایپ کا ایک اور بھی فیچر ہے جو کہ ہمارے والنٹیئرز کے لیے بڑا یوزفل ہوگا، کیونکہ ہمارے جو والنٹیئرز ہیں، خاص طور پہ جو ٹائیگر فورس ہے، ان کے ہاتھ میں جب یہ ایپ ہوگی تو وہ ضرورت مندوں کو بتا سکیں گے کہ آپ کی قریبی پناہ گاہ کہاں ہے، آپ کا قریبی لنگر خانہ کہاں ہے. اور جب آپ ایک آئیکن پہ کلک کرتے ہیں تو وہ آپ کو نہ صرف راستہ بتا دیتا ہے، بٹ وہ ہر پناہ گاہ اور لنگر خانے کا ڈیٹیل بھی بتا دیتا ہے کہ اس کے ٹائمنگز کیا ہیں، اس میں بیڈز کی اویلیبلٹی، اس میں دیگر تمام طرح کی آپریشنل چیزیں بتا دیتے ہیں. اور یہ ہمارے فوکل پرسن، پرائم منسٹرز فوکل پرسن آن پناہ گاہ کے لیے بھی یہ ٹول بہت یوزفل ہوگا. نیکسٹ. جو تیسری جو آج جو چیز کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے وہ پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ کی جو ویب سائٹ ہے اس کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے. اس فنڈ کی جو فیوڈیشری سائڈ ہے، جو اس کی فیوڈیشری مینجمنٹ ہے فار دا گورنمنٹ آف پاکستان، وہ پیس ڈویژن کے پاس ہے. اس کی پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر جو ہیں وہ سیکرٹری علی رضا بھٹا ہیں. اور ہم نے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، پچھلی کابینہ کے سیشن میں ایک فنڈ سٹرکچر بھی ہم نے اپروو کرایا ہوا ہے. فنڈ کے کو چیئر آپ کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب اور اس کے ممبران ہیں. اس کی پہلی جو میٹنگ ہے وہ انشاءاللہ جلد بلائی جائے گی. اور میں اپنی ٹیکنالوجی ٹیم کو بھی آپ کے سامنے اکنالج کرنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ ایپ، یہ تمام پورٹلز جو ہیں انہوں نے ہی سنگل ہینڈڈلی بنایا ہے. تو اس کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ رہنمائی کرتے رہتے ہیں. اینڈ وی ریکویسٹ یو فار یور انسپائرنگ ریمارکس. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ثانیہ، اور اچھا کہ آپ نے مجھے ڈونرز کے ساتھ موقع دیا بات کرنے کا. ایک تو ڈونرز آپ کے سامنے ہیں اور میں پھر سے جو ان پٹ بھی دی اس کا میں اب سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن ایک وہ ڈونرز ہیں جو پاکستان میں اس وقت بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ پیسہ کدھر خرچ کرنا ہے. تو میں پہلے تو یہ وہ اب بات کر رہا ہے وہ پاکستان کا فنڈ ریزر جو کہ 30 سال سے پیسے اکٹھے کر رہا ہے پاکستان میں. تو مجھے پاکستان کی جو پاکستان کی قوم کا جو جذبہ ہے پیسہ دینے کا، شاید کوئی بھی نہیں اس کو پوری طرح سمجھتا جو میں سمجھتا ہوں. کیونکہ یہ میرے لیے بھی، جب میں شروع ہوا پیسے اکٹھے کرنے، تو یہ میرے لیے بھی ایک بڑا ایک عجیب میری زندگی میں ایک تجربہ تھا کہ میں سوچ کچھ اور رہا تھا اور ہوا کچھ اور. سوچ یہ رہا تھا کہ میں پاکستان کے اس اسکول میں گیا جدھر سب سے امیر پاکستانی پڑھتے تھے. تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ ادھر سے پیسہ میں اکٹھا کر لوں گا کیونکہ سارے امیر لوگ تھے. لیکن آخر میں پیسہ مجھے عام لوگوں نے دیا. وہ لوگ جو بھی آپ نے بات کی خورشید نے، کہ جو چھوٹی ڈونیشن یہ جو ہمارا 4.5 ارب روپیہ پرائم منسٹر ریلیف فنڈ میں ہے، اس میں 50% چھوٹی ڈونیشنز ہیں، تو عام لوگوں نے ڈونیٹ کیا. تو یہ ایک ہمارے ملک کی بہت بڑی طاقت ہے جو ہم ریلائز نہیں کرتے. ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں ان میں بہت بڑا جذبہ ہے خیرات دینے کا. اور یہ اس لیے ہے کہ یہ اللہ میں مانتے ہیں اور آخرت میں مانتے ہیں. کیونکہ مجھے شروع میں نہیں سمجھ تھی، کہ میں سوچتا تھا پیسے والے لوگ تو پیسے نہیں دے رہے، تو عام آدمی پیسے دے رہا ہے جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں اور کم ہے. تو پھر میں نے ریلائز کیا کہ یہ ہماری قوم کا جو اللہ سے کنیکشن اور آخرت سے ہے، اس کی وجہ سے لوگ پیسہ دیتے ہیں. تو جو مجھے سب سے زیادہ پیسہ، اور میں 30 سال میں کسی نے اتنا پیسہ پاکستان میں اکٹھا نہیں کیا جو میں نے کیا، تو جو ہمیشہ میں نے دیکھا سب سے زیادہ پیسہ
وہ لوگ دیتے ہیں جن میں اللہ میں ایمان اور آخرت میں ایمان ہے. اور یہ میرے لیے آہستہ آہستہ میں نے ڈسکور کیا. جب پاکستانی قوم کا کبھی بھی کوئی چیلنج آیا، ایک تو میں نے جب لوگوں کے پاس کیا کہ کوئی کینسر ہاسپٹل ہمارے ملک میں، کینسر کا مریض اتنا مہنگا علاج افورڈ کر ہی نہیں سکتا عام آدمی، تو اس کے لیے ایک ایسا ہاسپٹل چاہیے کہ پیسے والے لوگ بھی باہر نہ جائیں، اور جو یہاں ہیں ان کو بھی بیچارے غریب لوگوں کو جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کا مفت علاج ہو. بڑا چیلنج تھا. یہ کہیں بھی دنیا کے اندر یہ ایکسپیریمنٹ کامیاب نہیں ہو جو شوکت خانم ہے. لوگ ریئلائز نہیں کرتے کہ یہ ایک معجزہ ہے کہ کینسر ہاسپٹل جدھر سب سے مہنگا علاج ہے وہاں 75% مریضوں کا مفت ہر سال علاج ہوتا ہے. اور وہ علاج ہوتا ہے جو کہ ڈیولپڈ ملکوں کے کینسر ہاسپٹلز وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ 75% مریضوں کا مفت کینسر کا علاج کرے. تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ خصوصی ثانیہ نشتر کی جانب سے کو بریفنگ دی گئی، جس کے بعد وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ لیں گے جو میڈیا سے بات کرے. سیکٹر میں کوئی ویٹر ہے، کوئی کام کر رہے ہیں، بے روزگار ہو گئے ہیں، تو ان کو کیسے ہم، تو اس کے لیے پھر ہم نے پرائم منسٹر ریلیف فنڈ نے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کو اپنے ٹائیگرز کو اپنے والنٹیئر سے ان کی انفارمیشن لیں گے. وہ ہم نے پورٹل فارم کیا اور ان تک پھر اب پیسہ پہنچ رہا ہے. اور میں بھی ابھی لڑکانہ گیا پیسہ ڈسٹریبیوٹ کرنے دیکھنے کے لیے، اور ادھر میں نے یہی دیکھا کہ وہ بیچارے کوئی ترخان ہے، کوئی درزی ہے، کوئی اور کئی، مجھے افسوس ہوا کہ لڑکانے میں کوئی اس میں سے 20% چھابڑی والے تھے. تو مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ چھابڑی والوں کو کیوں بند کر دیا ہم نے. یعنی وہ تو سوشل ڈسٹینس میں ایسے ہی ہے، تو وہ تو سب سے آسان طریقہ تھا کہ لوگوں تک کھانا پینا بھی پہنچتا رہے اور بیچارے ان کے بھی پیٹ، تو وہ بھی بند کر دیے. تو دوسرا ہمارا یہ جو پرائم منسٹر کا ریلیف فنڈ، اس کا صرف مقصد جو لوگ بے روزگار ہو گئے ان کا انفارمیشن ہے، ان کو پیسے پہنچائیں. اور جس طرح 1 روپیہ جو ڈونیشن آتی ہے، 4 روپے ہم گورنمنٹ اس کے اوپر ایڈ کرتی ہے اور تاکہ ہم زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں. لیکن جو آج ثانیہ نے جو ڈونرز کو اکٹھا کیا، ڈونرز کو ان کے ساتھ، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ہم ایک پوری ویب سائٹ کے اوپر انفارمیشن دیں لوگوں کو کہ جو لوگ بھی مدد کرنا چاہتے ہیں ان کو پتہ تو چلے کہ وہ مدد کدھر کرنی ہے، کدھر مستحق لوگ ہیں. تو وہ جو پورا میپ بنایا ہوا ہے اور پوری ایک سپاٹس بتائے ہوئے ہیں کہ کہاں کہاں لوگوں کو ضرورت ہے، یہ میرے خیال میں یہ سب سے بہترین کام ہے. اور یہ ہمیں مسلسل کرنا چاہیے. یعنی ہمیں گورنمنٹ، ہماری جو ویو ہے کہ ہم نے پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا ہے. ہم نے جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، ہمیں سب کو یاد، پھر سے میں بار بار دہراتا ہوں، دنیا کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ بجائے سارا پالیسی بنے طاقتور کے لیے، نچلے طبقے کو اٹھانے کی کوشش کرے. تو وہ یہ قدم ہے جو کہ ہم کانسٹنٹلی یہ انشاءاللہ جب کرونا کا بھی ختم بھی ہوتا ہے تو تب بھی ہم یہ مسلسل ڈونرز کو اور جو جن علاقوں کے اندر لوگ مستحق ہیں ان کو ہم خود ہی جوڑتے رہیں گے، تاکہ گورنمنٹ بیچ میں ہی نہ آئے. ایک طرف ڈونر ہے وہ ڈائریکٹلی دے پیسے ادھر جدھر کے مستحق لوگ ہیں. اور پھر جو آخر میں یہ جو لنگر اور یہ جو ہم نے پناہ گاہ بنائی ہیں، یہ تو ہم نے کرونا سے پہلے ہی اس نتیجے پہ پہنچ چکے تھے کہ پاکستان میں جو لوگ سڑکوں کے اوپر سوتے ہیں، کیوں سڑکوں پہ سوتے ہیں؟ سردیوں کی انتہا ہوتی، جب ٹھنڈ یا اسلام آباد میں 0 ڈگریز پہ ہوتا ہے تو بیچارے لوگ فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. لاہور میں ہم شروع سے بھی دیکھتے ہیں داتا صاحب کے باہر وہاں ساری سڑکوں کے اوپر لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ہمارے معاشرے کے لیے اتنی شرمناک چیز ہے کہ ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ یہ بیچارے لوگ پہلے تو پوچھیں سڑکوں پہ کیوں سوئے ہوئے ہیں. سڑکوں پہ وہ اس لیے زیادہ تر سوتے ہیں، وہ آتے ہیں کام ڈھونڈنے شہروں کے اندر. شہروں میں کیوں کام ڈھونڈنے آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے بچے پالے ہوتے ہیں، وہاں ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. اب وہ شہر کے اندر اگر ان کو جب دہاڑی لگانی ہے انہوں نے اور اس سے بچوں کو پالنا ہے تو ان کے پاس کتنا پیسہ ہوتا ہوگا کہ وہ ایک کرائے پہ جگہ بھی لیں، پھر بھی کھائیں. تو ان کے پاس
होगा अपने बीवी बच्चों के लिए। तो उधर से हमने ये पनाह गाह का कॉन्सेप्ट लेके आए कि बजाय वो सड़कों पे सोएं, हम उनको इज्जत से एक जगह पे ठहराएं, उनको नहाने के लिए हो, उनको पानी हो, उनको खाना मिले। तो उससे क्या हुआ, जब आप उधर पनाह गाह में, और मैं बड़ी अपनी पार्लियामेंटेरियंस को, अपने मैं मिनिस्टर्स को कहता हूँ कि आप ज़रूर पनाह गाह में जाके उनके साथ खाना खाएं और पूछें उनसे कि आपके क्या मसले हैं। और ज़्यादातर पता चलेंगे कि वो दूर दराज इलाकों से या शहर से उधर से आए हैं, उनके पास पैसे नहीं है, किराया नहीं है रहने के लिए, लेकिन वो जो पैसा सेव करते हैं अपने बीवी बच्चों को भेज देते हैं। तो ये एक बिगिनिंग है जो मेरी विजन है कि इंशाल्लाह इंक्रीमेंटली हम अपने मुल्क को लेके जाएंगे, जिसमें रहम हो, एहसास हो अपने उस तबके का जो अपनी मदद नहीं कर सकता। और ये भी आपका आरिफ बड़ा अच्छा आपका आइडिया है कि, और मैं भी ये सोच रहा था कि हम थोड़े और ऑर्गेनाइज हो जाएं, तो हम ये जगह बाकायदा जगह बताएंगे जिधर बाहर से लेबर आता है, जिधर उसको चाहिए होता है ठहरने का, जिधर काम करने की जगहों के पास। फिर हॉस्पिटल्स के अंदर, अब कई दफ़ा हॉस्पिटल्स में हमने देखा है कि बड़े हॉस्पिटल में बाहर से लोग आते हैं, उनके लवाहिकीन, वो तो मरीज़ अंदर होता है तो लवाहिकीन के पास जगह नहीं होती, वो बेचारे बाहर सो रहे होते हैं, उनके लिए। तो हमने ये फैसला किया है कि हम अब इंक्रीमेंटली इंक्रीज़ करते रहेंगे ये पनाहगाह पाकिस्तान में। और हम लोगों को, और मैंने ये भी देखा है कि लोग खुद ही खाना भेजना शुरू हो जाते हैं। जब लोगों को पता चलता है पनाहगाह है, इलाके के लोग जाके वहाँ देगें भेजनी शुरू हो जाते हैं, खाना भेज। तो क्योंकि लोगों में जज्बा है, सिर्फ जो लोगों को एक चीज़ कॉन्फिडेंस चाहिए कि क्या जो हम पैसा डोनेट कर रहे हैं ये ठीक जगह जा रहा है, बस ये कॉन्फिडेंस हम इस गवर्नमेंट ने देना है। हमने इसमें ये जो मेरा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, इसका एक हम आपको बताएंगे रुपया किधर जा रहा है। हम जितने लोगों के आपकी लिस्टें देंगे, जिन लोगों को अब तक ये जो बेरोज़गार लोग हुए हैं, जो उनको हम 12,000 रुपये जो भेज रहे हैं, इनकी बाकायदा लिस्टें सब पब्लिश करेंगे कि किस शहर में ये पैसे जा रहे हैं। उस पर पूरी ट्रांसपेरेंसी देंगे। एहसास प्रोग्राम सारा ट्रांसपेरेंट है हमारा अब तक। कोई इसके अंदर कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन नहीं है पैसे देने में। सारा असेस किया जाता है नादरा के डेटाबेस से, उसके मुताबिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करते हुए शफाफियत से पैसा जाता है। ये तो और ज़्यादा आसान है, जिधर हमने डोनर्स को और जो मुस्तक लोगों को, उनको खुद ही इकट्ठा कर दें, वो खुद ही एक दूसरे को पता चल जाएगा, गवर्नमेंट बीच में ही नहीं आती। और ये जो पनाहगाह है, इसका सारा कुछ हमारे ऑडिटेड है, सारे अकाउंट्स हमारे। वज़ीर आज़म इमरान खान मीडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि डोनर से बात करने का अच्छा मौका है, और कौन सा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है, तमाम ट्रांसपेरेंसी प्रोसेस को आवाम के सामने रखा जाएगा।